أسۍ ٲسۍ اوٚتانۍ حظ درس قرآنَس منٛز سٲری شٲمِل اور اَتھ منٛز أسۍ یہِ زاننٕچ کوٗشِش کَران کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ بار بار قرآنَس منٛز غور و فِکر کَرنٕچ دعوت دِوان کیٛازِ وی آر این اِنٹلیکچُوَل بیٖنگ وی ہیو اِنٹلیکٹ کنٹرری ٹُو اینِمٕلز چھُ اَسہِ غور و فِکر کَرنُک اَکھ مادٕ اللہ تعالیٰ ہَن عطا کوٚرمُت اَسہِ چھُ فرٛنٹل لوب ایویلیبٕل اَکھ ویل ڈیولپڈ فرٛنٹل لوب ایویلیبٕل یُس کہِ زَنہٕ جانوَرَن چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ تِمَن چھُ بٹ اِن اے ویری رڈِمٮ۪نٹری وے تیٖژاہ اِنٹلیکٹ چھِنہٕ تِم ہٮ۪کان تَمہِ موٗجوٗب ڈیولَپ کٔرِتھ کِہیٖنۍ ایباوُٹ تھِنٛگٕس تو یہِ فرٛنٹل لوب اگر اَسہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ تیٚلہِ چھِ أسۍ جانوَر فرٛنٹل لوب چھُ تَمے موٗجوٗب چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ زیادٕ ذِمہٕ دٲری کیٛازِکہِ یہِ چھُ اَکھ تیُتھ پارٹ آف دَ برٛین یُس اَسہِ مدد چھُ کَران سونٛچنَس پٮ۪ٹھ سَمجھنَس پٮ۪ٹھ اور کانسِکوینس انڈرسٹینڈ کَرنَس پٮ۪ٹھ کہِ کَتھ چیٖزَس کیٛاہ کانسِکوینسٕز ہٮ۪کَن ٲسِتھ تَمے موٗجوٗب چھِ اَسہِ ذِمہٕ دٲری اَمہِ چیٖزٕچ تو اگر نَے أسۍ غور و فِکر کَرو کِہیٖنۍ تہٕ تیٚلہِ چھِ سٲنۍ زندگی أجیٖرَن ہٮ۪کان بٔنِتھ اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو کُس چیٖز چھُ سانہِ باڈی منٛز اَسہِ ہیلٕپ کَران اِن انڈرسٹینڈِنٛگ دَ کانسِکوینسٕز آف تھِنٛگٕس کُس آرگَن چھُ اَسہِ یہِ حظ یہِ ہیلٕپ کَران سانہِ زندگی برونٛہہ پَکناونَس منٛز کیٛاہ چھُ صحیح کیٛاہ چھُ غلط سُہ سَمجھنَس منٛز اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت کَرٕنۍ فرمان بردٲری کَرٕنۍ اور یہِ یُس یہِ بُرے عرض چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم چھُ سُہ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ نٲفِظ کَرنَس منٛز ہیلٕپ کٔرِتھ ایز اشرف المخلوقات تو اَتھ منٛز یُس آرگَن اَسہِ ہیلٕپ چھُ کَران تَتھ چھِ أسۍ وَنان برٛین دٮ۪ماغ ٹھیٖک اور دٮ۪ماغُک یہِ حِصہٕ یَتھ یُس خاص اَسہِ اَکھ اِنفرٲدِیت عطا چھُ کَران تَتھ چھِ أسۍ وَنان فرٛنٹل لوب یُس دٮ۪ماغُک برٛونٛہِم حِصہٕ چھُ اگر أسۍ اِولوٗشَن حِساب تہِ وٕچھو یا ساینٹِفِک رِسٔرٕچ حِساب تہِ وٕچھو یہِ چھُ دٮ۪ماغُک سُہ حِصہٕ یُس سانہِ ڈٮ۪کَس پٔتۍ کِنۍ چھُ لوکیٹٕڈ اور یہِ چھِ اَسہِ ہیلٕپ کَران اِن انڈرسٹینڈِنٛگ دَ پروز اینڈ کانٕز آف تھِنٛگٕس اِن انڈرسٹینڈِنٛگ ہاو ٹُو بی سِوِل اِن دَ سوشَل سیٹ اَپ اِن انڈرسٹینڈِنٛگ کہِ اَسہِ کیٛاہ چھُ پنٛنِس پانَس مُتعلِق ذِمہٕ دٲری تہٕ اَسہِ کیٛاہ چھِ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن مُتعلِق ذِمہٕ دٲری اَسہِ کیٛاہ چھُ سوسایٹی مُتعلِق ذِمہٕ دٲری ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اَتھ دٮ۪ماغَس واتو کِہیٖنۍ تہِ تیٚلہِ چھُ باقٕے سورُے فضوٗل یعنی کہِ یہِ سورُے قرآن سَمجھُن قرآنَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ ٹھیٖک چھِ حظ قرآن سَمجھُن قرآنَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ یہِ قرآن باقیَن تانۍ واتناوُن اور اَمہِ قرآن حِساب سوسایٹی اَکھ شیپ دِنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ سورُے چھُ تیٚلے مُمکِن ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ایبٕلڈ برٛین آسہِ یعنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ دٮ۪ماغ آسَن ایویلیبٕل یِمہٕ سِٹرٛس فِرٛی آسَن ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ دٮ۪ماغ آسَن ایویلیبٕل یِمہٕ مٮ۪نٹَل ہیلٕتھ اِشوٗ کھیٚمٕتۍ آسَن نہٕ کِہیٖنۍ مگر انفارچُنیٹلی یہِ سورُے زٲنِتھ زِ یہِ سورُے چھُ دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ کہِ أسۍ ہٮ۪کوا یہِ میسیج یُس اَسہِ ییٚتٮ۪تھ بوٗز یہِ میسیج ہٮ۪کوا أسۍ پنٛنہِ زندگی منٛز اُتٲرِتھ پنٛنہِ زندگی منٛز اَپنٲوِتھ یہِ زٲنِتھ کہِ یہِ سورُے چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران کہِ سون دٮ۪ماغ چھا صحیح کِنہٕ نہ توتہِ چھَنہٕ سٲنۍ سوسایٹی اَتھ دٮ۪ماغَس یُس اَمِچ صحت چھِ یَتھ أسۍ ذہنی صحت وَنو اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ زیادٕ غور و فِکر گژھان کِہیٖنۍ فلٲحی کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ غور و فِکر گژھان یہِ حظ چھُ غریٖب تہٕ أمِس حظ چھِ مدد کَرٕنۍ یہِ حظ چھُ سٹوٗڈنٛٹ تہٕ أمِس حظ چھِ کاوسِلِنٛگ کَرٕنۍ کٔریَر حِساب کیٛاہ پَزِ أمِس کَرُن کیٛاہ نہٕ پَزِ أمِس کَرُن مگر یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ سورُے ڈِپٮ۪نٛڈ اوس دٮ۪ماغٕچ حالت دٮ۪ماغُک صحت تَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ انفارچُنیٹلی واریاہ کَم کٲم گژھان اور اگر نَے اَسہِ اَتھ دٮ۪ماغَس یعنی یُس یہِ آرگَن چھُ ییٚمہِ تھرٛوٗ أسۍ یہِ سورُے ہٮ۪کو عملہِ منٛز أنِتھ یِہوٚے دٮ۪ماغ ہیٚکہِ اَسہِ مُسلمان صحیح معنیَن منٛز بَنٲوِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتی مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِڈنی ہُنٛد اِستعمال کٔرِتھ مُسلمان بَننہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ
أسۍ ہٮ۪کو نہٕ شیشناریُک استعمال کٔرِتھ مُسلمان بننہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ دٮ۪ماغُک استعمال کَرُن گۄڈنیُک کیٛازِ اگر نہٕ کِڈنی ساتھ تہِ دی کِڈنی ہٮ۪کو ٹرٛانسپلانٹ تہِ کَرنٲوِتھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز لگاوناوو ٹھیٖک چھِ حظ مگر دٮ۪ماغ اوس نہٕ ساتھ دِوان کِہیٖنۍ تیٚلہِ ٲسۍتن یہِ ہٹا کٹا ٲسۍتن یُتھ کہِ یہِ ہیٚکہِ کھوورِ اَتھ سۭتۍ یہِ کوٗٹ پتھر تہِ دٔرِتھ مگر دٮ۪ماغ چھُس نہٕ ساتھ دِوان کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ حُکمٕے نٲفِظ یہِ اگر ننٛگے تہِ پکہِ یہِ چھُ أمِس چھُ نہٕ گۄنہٕے نہٕ ثوابٕے وننُک غرض کیٛاہ چھُ کہِ اگر نَے اَتھ دٮ۪ماغس یُس یہِ آرگن چھُ سانہِ باڈی منٛز اگر نَے اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم آیہِ کرنہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ یہِ سورُے درسہٕ تدریٖس رایگان گژھان تہٕ وننُک غرض کیٛاہ چھُ کہِ بہٕ چھُس تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ حٲضِر گوٚمُت آز بحثیتہِ اکھ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یہِ میسیج واتناونہٕ خٲطرٕ کہِ اَسہِ پَزِ اَتھ دٮ۪ماغس واتنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ اَمہِ برونٛہہ کہِ اَتھ دٮ۪ماغس گژھِ کُنہِ قٕسمُک مرض لاحق دَپان پرٛوینشن اِز بیٹر دین کیور مگر وۄنۍ چھُ پرٛوینٹِو میجٲرٕس تہِ اِمپاٹنٹ کیوریٹِو میجٲرٕس تہِ اِمپاٹنٹ پرٛوینٹِو میجٲرٕس چھِ اِمپاٹنٹ یعنی کہِ سمجھنٕچ کرہو کوٗشِش کہِ ساینٹِفِک رِسٲرٕچ کیٛاہ چھِ وَنان کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو بچٲوِتھ دٮ۪ماغ مُختلِف یہِ حظ یہِ دادیو نِش مُختلِف پریشٲنیو نِش کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو یُس مطلب کووِڈ برونٛہہ معاملات ٲسۍ تہٕ کووِڈ پتہٕ معاملات چھِ وٕنکٮ۪نس کٔشیٖرِ منٛز تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہٮ۪کان اٮ۪فیکٹ کٔرِتھ اَتھ دٮ۪ماغس اور یہِ دٮ۪ماغ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون بچٲوِتھ یِمو اثراتو نِش تاکہِ یہِ گوٚژھ ہٮ۪کُن اکھ پروڈکٹِو زندگی أمِس اِنسانس دِتھ اَتھٕے مُناسبتس منٛز چھُس بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ حٲضِر یہِ سمجھاونٕچ کوٗشِش آسہِ میٛٲنۍ کہِ اَسہِ چھُ اکھ اِنِشیٹِو تُلُن واریاہ ضروٗری کیٛازِ کہِ اِمپاٹنٹ چیٖز چھُ چینلایزِنگ د رِسورسز اِن د رایٹ ڈایریکشن وٕچھِو فلاحی کامہِ چھِ تیٚلہِ صحیح اگر دٮ۪ماغ صحیح اوس اگر دٮ۪ماغٕچ یُس مینٹل ہیلتھ سٔروِسز چھِ اگر یِم اَسہِ نظر انداز کرِ تہٕ اَسہِ سوشل سٔروِسن پٮ۪ٹھ سورُے فوکس لگو تو ایک اچھی خاصی پاپولیشن جو ہے ہماری ڈسٹرکٹ کی مثال کے طور پر اگر صرف بارہمولہ کی بات کرو وہ پروڈکٹیو ہونے سے رہ جائے گی کیونکہ ان کو صحیح ٹائم پر صحیح گائیڈنس نہیں ملی فار دیئر مینٹل ہیلتھ نیڈس وہ کافی کچھ پروڈکٹیو ہو سکتے تھے لیکن پھر ایک ٹائم پر ان کا دماغ جو ہے مختلف ذہنی امراض کی وجہ سے اتنا اثر انداز ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی نہیں دے پاتے ہیں ٹو دا ہیومن پاپولیشن ود دا ریزلٹ وی لوز پروڈکٹیوٹی تو اگر یہ ایبلڈ مائنڈس استعمال ان کرنا in the right direction by the guidance of what mental health professionals say how to use this brain in the right direction how to keep this brain from stress keep this brain away from stress or how to manage the stress of this brain chances che ki ye dimag hai ki sahi direction mas istemal gasit aur productivity badi پٔتمِس پروگرامس منٛز کرے مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ عرض مُختلِف چیٖزن ہُنٛد کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ اِگنور کران مینٹل ہیلتھ اِشوٗز یا تہِ چھِ تِمن أسۍ اکھ سوشل یہِ حظ یہِ ایکسپلینیشن دِوان کہِ یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یا چھِ آسان اَسہِ دِژمٕژ اکھ ریلِجس ایکسپلینیشن تتھ یہِ حظ چھُ جِن ژامُت یہِ حظ چھُ تصرُف یہِ حظ چھُ تعویٖز یہِ حظ چھُ نظر وغیرہ وغیرہ اور یِمو منٛز چھُنہٕ مےٚ کُنہِ تہِ چیٖزس اِنکار کِہیٖنۍ مگر ہر کانٛہہ یُتھ چیٖز چھُنہٕ جِن یا تصرُف یا تعویٖزُک یا نظرِ ہُنٛد اثر کِہیٖنۍ آسان مُشکِلنٕے کینٛہہ پٔرسنٹ ما آسہِ آسان مگر ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ نِش یِمے ایکسپلینیشن دِتھ اَسہِ نِش ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنل نِش یِوان چھِ یِم لُکھ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان وِدِن ویٖکس یتھ تصرُف اوسُکھ ناو دیُتمُت سُہ گوٚو سُہ تصرُفٕے مۄکلیو یا تہٕ دوا پتہٕ یا تہٕ کاونسلِنگ پتہٕ یا تہٕ دۄنوٕنی ہُنٛد اِفیکٹ استعمال کرنہٕ سۭتۍ وننُک غرض کیٛاہ چھُ کہِ سانہِ یِم سوشل ایکسپلینیشنز یِم مینٹل ہیلتھ اِشوٗون رِلیٹڈ چھِ آسان یا ریلِجس ایکسپلینیشنز یِم مینٹل ہیلتھ اِشوٗون رِلیٹڈ چھِ آسان یِم چھِ واریاہ حدس تانٮ۪تھ یعنی کہِ اَسہِ پانے یعنی خراب کران کہِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان صحیح ٹایمس پٮ۪ٹھ یہِ نفر أکِس مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس واتنٲوِتھ کِہیٖنۍ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یہِ نفر چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ زیادٕ حالت أمۍ سٕنٛز خراب گژھان
اور پتہ اخ ٹائم واتان یتھ نہ پتہ اخ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل تہ چھُنہٕ ہیٚکان کِہیٖنۍ کٔرِتھ. تو اتھی مناسبتس منٛز اگر أسۍ وٕچھو کہِ تھوڑا بیٚیہِ پٔتمِس پروگرامس منٛز تہِ کرے مےٚ کتھ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ عرض یہِ کہِ کیٛاہ حال اوس 2015 تانٮ۪تھ اگر أسۍ ریٖسنٹ سٔرویچ کتھ کرو کٔشیٖرِ ہُنٛد یُس کہِ زن MSF کریو. MSF چھِ اکھ آرگنایزیشن اکھ NGO. أمۍ کریو یہِ حظ 2015 منٛز اکھ سٔروے. امہِ سٔروے حساب چھِ اَسہِ پاے چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اکھ آرمڈ کانفلکٹُک اکھ ریجن روٗدمُت پٔتمیو 3 ڈِکیڈو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ اتھ منٛز گرفتار اتھ کانفلکٹس منٛز. اور امہِ کہِ وجہ سۭتۍ کوٗتاہ اثر اوس پیوٚمُت یہِ چھِ 2015 بہٕ تۄہہِ ونان کہِ کیٛاہ اوس حالات. ایز پر دِس سٔروے 93% of the Kashmiri population has experienced conflict related trauma. 93%. ضروٗری چھُنہٕ کہِ تِم آسن پتہٕ کُنہِ ذہنی مرضٕکۍ شِکار گٔمٕتۍ مگر ٹراما کوٚرُکھ فیس. 45%, that means nearly 1.8 million adults are suffering from significant mental distress, most notably depression, anxiety and post-traumatic stress disorder. Ish halat. 1 out of every 2 adults, yani 50% abadi, is mentally disturbed in Kashmir. Depression is the most prevalent disorder in the valley, with 41% adults showing its symptoms. 41%. Nearly 1 in 5 adults, that's 19%, in the Kashmir Valley is living with significant PTSD symptoms, post-traumatic stress disorder symptoms. Yus ki zan kun trauma se develop chu gasan. Aftermath of the trauma. It can be anything. It can be killing, it can be accident, it can be abuse, sexual abuse. تو یہ سبھی ٹراماز ہیں, ان سے PTSD ہو سکتا ہے. اور ہماری ویلی میں چونکہ آرمڈ کانفلکٹ از دا مین سورس آف ٹراما, تو آرمڈ کانفلکٹ از بیسیکلی کائنڈ آف کریٹنگ PTSD in our population. It represents 7,71,000 individuals, with 2,48,000 individuals meeting the diagnostic criteria for PTSD. That means they need a serious help, a serious medical and psychotherapeutic help. یہ کر سرویز سے 2015 تن پہ کس وری گئی مز آو 14 تہ ٹھیک مز آو 19 تہ مز آو 20 ونکس بیکس أکس بحرانس مز گرفتار. ٹھیک تو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ حالت بگڑان. اور ام کی وجہ سے پتہ مختلف امیک سائڈ افیکٹس امیک آفٹر افیکٹس یُس یہ معاملات خراب چھِ گٔمٕتۍ سانہِ وادی منٛز پٔتمٮ۪ن 13 ؤرین اور ریسنٹ ونکیٚنس چھِ أسۍ کووِڈس منٛز پھسیمٕتۍ. تو امہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ واریاہ زیادٕ سٹرس دٮ۪ماغن پٮ۪ٹھ, اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ افیکٹ چھُ پیٚوان چایلڈ اینڈ ایڈولسنٹ پاپولیشن پٮ۪ٹھ. کیازکہِ زِٹھٮ۪ن چھُ توتہِ تھوڑا بہت وۄنۍ ریزیلینس پٲدٕ آسان گوٚمُت, یا تمن چھِ آسان ریسورسز ایویلیبل, مگر چایلڈ اینڈ ایڈولسنٹ پاپولیشن چھِنہٕ ریسورسز تہِ آسان ایویلیبل, نہ چھِ تمن کوگنیٹو ریسورسزٕے آسان ایویلیبل, یعنی کہ سوچ کے طور پر بھی نہ چھِ آسان ایکسپیرینسٕے تِژھ لایفہِ ہٕنٛز, نہ چھِ تمن کینٛہہ اِکنامک ریسورسزٕے آسان, تم چھِنہٕ انڈِپینڈنٹ وۄنۍ آسان کِہیٖنۍ تہِ. تمہِ موٗجوٗب تہِ چھِ دے آر ایٹ د ریسیورز اینڈ آف اٹ آل آف اٹ جو بھی ہو رہا ہے. تو اگر أسۍ وٕچھو کہ مختلف ڈس آرڈرز چھِ, جیسے ڈپریشن چھُ, اینگزائٹی چھِ, ایڈکشن چھُ, وبا پھیل گئی ہے. ایڈکشن کی ایک ایپیڈیمک, پینڈیمک تو ہم ہیں, پینڈیمک میں تو ہم ہیں ہی, ایک ایپیڈیمک ہے ہماری وادی میں. کس چیز کا؟ ڈرگس. اور ون آف دا مین ریزنز بینگ انٹریٹڈ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز. کٲنٛسہِ اوس ڈپریشن, سُہ ہیوٚک نہٕ ہینڈل کٔرِتھ کِہیٖنۍ, ہی ٹرن ٹو ڈرگس. کٲنٛسہِ ٲس اینگزایٹی تنگ کران, کٲنٛسہِ ووٚنُس ہے رٹھ کھیٚیہِ پھٔلۍ ہنا, اَمہِ سۭتۍ چھِ دپان اینگزایٹی سۭتۍ چھِ گژھان فرق, گاٹ ٹریپڈ. اینگزایٹی کھٮ۪وان کھٮ۪وان گوٚو بینزوڈایزپینُک شِکار, ایڈکشنُک شِکار. پتہٕ چھِ پَیی بٕتھِ چھُ یہِ واتان لاسٹس ہیٖروینس پٮ۪ٹھ, اور ہیٖروین ژاو لایفہِ منٛز. یہِ بوٗزتو تُہۍ گوٚو 45,000 ہاے ٹینشن لاینہِ لاگو, یہِ چھُ پتہٕ تراوان مٲرتھٕے. ٹھیک ہے, تو ایڈکشن بہت بڑی پرابلم بن رہی ہے. تو ایسے کیسز میں اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ حالت یہ ہے
مطلب میں تھوڑا سا ٹپ آف دا آئس پر کا بھی ٹپ اگر میں بولوں تو وہ میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینے کی کوشش کی کہ اس وقت ہم کن حالات سے جوجھ رہے ہیں اور اس کا دماغ پر کیا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو واٹس اے وے فارورڈ ناؤ. کیازکہ آئے دن سنتے ہی ہیں ہم کہ ڈپریشن حظ بڑھیاو, اینگزائٹی حظ بڑھی, مگر یہ ہم کتنا بڑھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. بیکاز میں ایک ٹرشری اسٹیٹ ہاسٹل میں کام کر رہا ہوں اس وقت, تو مجھے پتا ہے کہ کتنا بڑھ رہا ہے. اور چونکہ میں ایک چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ فیسلٹی میں کام کر رہا ہوں SMHS کے, تو حالت خراب ہے. جتنے ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہونے چاہیے تھے اویلیبل پر ڈسٹرکٹ, اس کی ان پرپورشن ٹو نیڈس, مینٹل ہیلتھ نیڈس بہت کم ہے. پروفیشنلز کی اگر ہم بات کریں, پروفیشنلز انکلوڈ سائیکیٹرسٹ اینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ ادر پروفیشنلز. اس میں اسپیچ تھراپسٹ بھی آتے ہیں, اس میں آپ کے ریمیڈیل ایجوکیشنسٹ بھی آتے ہیں, اس میں آپ کے آکوپیشنل تھراپسٹ بھی آتے ہیں. شاید آپ لوگوں میں سے کئیوں نے ان سب چیزوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ ہے ہمارے اویئرنیس کا حال کہ مطلب ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کون ہوتا ہے اور کاؤنسلر کون ہوتا ہے, اور دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں کی ٹریننگ, انڈرسٹینڈنگ, ان کے پروفیشنل ایکیومنٹ میں کیا فرق ہے. سو ہمارے لیے سائیکالوجسٹ بھی وہی ہے اور کاؤنسلر بھی وہی ہے. ٹھیک, یہ ہے حالت ہماری اویئرنیس کی اباؤٹ the پروفیشنلز ان دس فیلڈ. جبکہ میں ابھی کچھ دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ دماغ سۭتی ہیکو اس قرآن سمجھو, مگر اس کے ریلیٹڈ جو سروسز ہیں, کیا کن لوگوں سے ملنا ہے, کن لوگوں سے مشورے لینے ہیں, اس کا ہمیں کچھ اتا پتہ نہیں ہے. اور اگر پھر ہم کہیں جاتے بھی ہیں تو یہی پیر صٲبس نش اگر تم فقدانہ دیت کینٛہہ تعویذ شریفن دیتن تو تتھے پٮ۪ٹھ چھِ کٲم چلاوان. باقی اسہِ ٲسا یہِ سمجھنٕچ ضروٗرت کہِ یہِ سٹرس کپٲرۍ آو, امہِ سۭتۍ اسہِ باسان چھُ جِن ژامُت چھُ, یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ جِن ژامُت کِنہٕ یہِ چھُ گرس منٛز کانفلکٹ, تمے موٗجوٗب ما چھِ أمِس معاملات گٔمٕتۍ خراب. اس پر ہم شاید ہی سیریس ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ ہوگا ایک انیشیٹو, ایک مینٹل ہیلتھ انیشیٹو, جو کہ مجھے امید ہے کہ جو یہاں پہ ایبل لیڈرشپ اویلیبل ہے ہمیں, تو وہ اس کو ایٹ لیسٹ دماغ میں رکھ کر کسی لاہ عمل کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ دیر سویر وی نیڈ دس سروس ان آور ڈسٹرکٹ. کیازکہ اگر نے اس ون تہ ات پہ غور کور کہیں, ایڈکشن ہمیں کھا جائے گی, ہمارے یوتھ کو کھا رہی ہے ایڈکشن. اور جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ ایڈکشن کا مین ریزن, ون آف دا مین ریزنز از مینٹل ہیلتھ ایشوز. آپ سے ہینڈل نہیں ہو پاتا ہے, پھر کوئی بھی دماغ ڈولنا, مطلب دماغ آو ڈپریشنس مز, دماغ آو اینگزائٹی مز, دماغ آو یہ مختلف ٹرامان مز, پتہ انسان دپان کینٛہہ تہِ دِہن حالس ملہِ ہے کینٛہہ ریلیف, پتہٕ وٕچھو کیٛاہ بنس. مگر ات منٛز چھُ یہ ایڈکشن شکار گژھان. اینڈ جو لوگ گراؤنڈ ورکرس رہتے ہیں ایڈکشن مطلب اس ریکٹ کی یعنی ڈرگ مافیا کی جو گراؤنڈ ورکرس ہوتے ہیں, وہ کافی ٹرینڈ کیے گئے ہوتے ہیں ٹو لوکیٹ کہ کس کو مسئلہ ہے. جو ڈپریشن میں کا شکار ہے, ہی از ناؤ ونریبل فار سچ پیپل ٹو گیٹ ٹریپڈ. یم چھ بڑ یار بنتھ, دوست بنتھ یوان یتھن نفرن. ہے مجھ پائی ژےٚ بڑ پریشانی, ژےٚ چھِ کہاں سمجھان وغیرہ وغیرہ. دے آر ویل ٹرینڈ بیکاز ڈرگ مافیا جو ہے اٹس اے ملٹی بلینئر کمپنی ورلڈ وائڈ. تو ان کے لیے کوئی یہ ٹرین کرنا گراؤنڈ ورکرس کو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ہی بندے سے یہ لاکھوں کی تعداد میں پیسے جمع کر لیتے ہیں, مطلب اینٹ لیتے ہیں. لائک مجھے یاد ہے ایک کیس جس نے لائک ہی لاسٹ 1.2 کروڑ ان 1 ایئر ہیروئن کر کے. اکس ؤریس مز 1.2 کروڑ روپیز یہ گو اکس نفرس نش. اب اندازہ لگائی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ٹرین کرنا اور آئیڈینٹیفائی کرانا کہ مطلب کہاں سے آپ کو جو ہے گراہک ملیں گے ڈرگس جن کو چاہیے ہوگا. تو اگر ہم مینٹل ہیلتھ ایشوز پر کام کریں گے تو جب نیڈ ختم ہو گئی تو سپلائی سے زیادہ کوئی فرق
دیکھیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہاں سپلائی چلتی رہے تو نیڈ اگر کم ہوگی تو پھر سارا یہ ختم ہو جائے گا، لیکن شاید ہم اگر نیڈ کو ختم کریں یا کم کریں تو شاید سپلائی سے کچھ زیادہ نہیں ہوگا. ہاں سپلائی پہ بھی کام کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے مثال کے طور پر، لیکن اگر وہاں جو لوگ اس کا کنزمپشن کرتے ہیں اگر ان پہ کام کیا جائے، ان کو اس راہ پر جانے سے پہلے ہی روکا جائے، ان کی مینٹل ہیلتھ نیڈز کو کیٹر کیا جائے، تو شاید وہ ڈرگز کا جو راستہ نہیں اختیار کریں گے. تو یہ ایک چیز ہے جو ایک انیشیٹو چاہیے ہماری ڈسٹرکٹ میں about creating a mental health facility basically، جو شروع تو ہوگی obviously ایک بیسک سی اسٹرکچر سے، ایک بیسک سی چیز سے جس پر obviously پھر ایوالو کیا جا سکتا ہے، ایوالو ہوا جا سکتا ہے، لیکن unless and until we do not have such facility in our main town جو کہ پھر آہستہ آہستہ کر کے پورے ڈسٹرکٹ کو جو ہے سروسز اویلیبل کر سکتا ہے with the passage of time، اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو we will be dependent on either ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہمولہ یا میڈیکل کالج بارہمولہ جہاں پہ ہے سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ، لیکن ایک ڈپارٹمنٹ اتنے بڑے ڈسٹرکٹ کو کیٹر نہیں کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ 300 200 پیشنٹس ہر دن او پی ڈی میں ہوتے ہیں، پتہ کوتاہ کر سو ڈاکٹر کوتاہ وچ تمس کیا دلیل چھ تتہ اس کلینکل سائیکالوجسٹ اویلیبل چھ سو کوتاہ ٹائم دی ہوبر تمن ریسٹرین یہ کہ دے کی ناٹ سی مور دین 5 پیشنٹس اے ڈے. ٹاکنگ آف کلینکل سائیکالوجسٹ اگر ہم میڈیکل کالج بارہمولہ کی بات کریں، کیونکہ دا فیسلٹی از رن بائی ایم ایس ایف، اور ایم ایس ایف کا یہ پروویژن ہے کہ تم ہیکن 500 کیسو علاوہ وچھت دہس، کیاز کہ ہر کن کیسس تمن کم سے کم 40 منٹ 1 گھنٹہ دن. اگر تم 500 کیسو علاوہ وچھان تمن ایکسپلینیشن بیوان تاکہ پر وچھو 500 کیسو علاوہ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر انہیں 5 کیس جن کے کر لیے فار ایگزامپل انہیں رجسٹر کیے، تو جو اس کے بعد پیشنٹس ہیں ان کو کب ٹرن آئے گی، تو اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ ویٹ کرتے ہوں گے کہ ہمیں جو ہے ہمیں کوئی سنے، ہماری نیڈز کو کوئی ہیلپ کرے، لائک فلفل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ہے حالت. تو ایک فیسلٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی جو ایک این جی او ہی کر سکتی ہے، کیونکہ این جی او کے پاس ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں، این جی او کے پاس ریچ ہوتی ہے ٹو دا کامن ماسز. اور الحمدللہ اگر ہم ادارے کی بات کریں تو جتنا سوشل ورک پچھلے کئی سالوں سے ادارے نے کیا ہے اس سے اچھا خاصا ریچ ہے ٹو دا پبلک، ٹو دا ماسز. تو اس پلیٹ فارم کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس انیشیٹو کے لیے بھی. یہ میرا ایک پرپوزل ہے. آئی ایم ناٹ نو بڈی ٹو سے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے. میں ایک پرپوزل لانے کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. باقی the able leadership is apt to decide upon it کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اگر ہم بات کریں ہماری جو فیسلٹیز ہیں، مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز ہیں پورے اسٹیٹ کی بات کریں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سری نگر میں ہی اکثر فیسلٹیز لوکیٹڈ ہیں. آپ بات کریں گے جے وی سی کی، آپ بات کریں گے رینا واری ہاسپٹل کی، آپ بات کریں گے بادام واری ہاسپٹل کی، مین مینٹل ہاسپٹل جس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر کچھ فیسلٹیز ایس ایم ایچ ایس میں بھی رکھی گئی ہیں. اور پھر آپ بات کریں گے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس اویلیبل ہیں جیسے پلوامہ ہے، یا مثال کے طور پر بارہمولہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھی سائیکیٹری کا ایک یونٹ قائم کیا گیا ہے. تو ڈسٹرکٹ مینٹل ہیلتھ پروگرام کے تھرو مختلف ڈسٹرکٹس میں بھی فیسلٹی اویلیبل ہے. لیکن جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ جو نیڈس ہیں، جتنی نیڈس ہیں اس کے پرپورشن میں فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مجھے اینگزائٹی ٹھیک ہے، مے ہارٹ پیلپٹیشن بہ ہیکا 2 سیشنوں یا 3 سیشنوں سے ٹھیک گژھت وداؤٹ ٹیکنگ میڈیسنس. مثال کے طور پر اب جب مجھے سری نگر جانا پڑا اس کے لیے، یا چلو ٹھیک ہے مجھے ڈسٹرکٹ میڈیکل کالج بارہمولہ جانا پڑا اپنی اس پرابلم کو لے کر، لیکن اس کی وہاں پہ جب میں رش دیکھتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ بہتر وہ کاتھی کی ٹھیک. اور جب انسان نے وہ کات کھی نتیج کیا نیرا دہ دہ دود بڑا. دوسری پرابلم
اب اگر یہ جو بندہ ہے جس کو یہ مائلڈ اینگزائٹی تھی, جب یہ بھی وہاں گھسا ان 200 پیشنٹس میں, تو جس کو اصلی ضرورت تھی نیند, جس کو فار ایگزامپل ماڈریٹ یا سیویئر اینگزائٹی ہے, اس کا ٹائم کس نے کھایا؟ اس بندے نے جس کو ایک مائلڈ اینگزائٹی کا ایشو تھا. اس کو کون کیٹر کر سکتا تھا؟ ایک کاؤنسلر جو کسی فیسلٹی میں وہاں پہ اویلیبل ہوتا, وہ ایسے افراد کی ہیلپ کر لیتا تاکہ وہاں میڈیکل کالج میں وہ بندہ جاتا جس کو اصل میں ضرورت تھی ایک پروفیشنل کی. یہاں پہ اس فیسلٹی میں جو اگر فار ایگزامپل ادارہ کریٹ کر لیتا ہے, یہاں پہ ان لوگوں کی ہیلپ کی جاتی جن کو ایک ایکسپرٹ ایکسپیرینسڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک ایسے بندے کو رکھا جاتا جو مثال کے طور پر جس کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی اباؤٹ دیز ڈفرینٹ ایشوز, جس کو ٹرین کیا جاتا باضابطہ طور پر اباؤٹ دیز ڈفرینٹ ایشوز, اور اس کو سپروائز بھی کیا جاتا فرام ٹائم ٹو ٹائم کہ بھائی کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, اور اس کے بعد آپ کے کیا سٹیپس ہونے چاہیے ان ڈیولپنگ دا ٹریٹمنٹ پروٹوکول, اور پھر بھائی آپ کو یہ رپورٹ بھی کرنا ہے ٹو دا سپروائزر کہ آپ نے کیا کیا فلانی کیس میں. اس سے کیا ہوگا کہ جس کو مائلڈ ڈپریشن ہے, جس کو مائلڈ اینگزائٹی ہے, جس کو مائلڈ او سی ڈی ہے, اس کو اگر اس ایک لے کاؤنسلر نے جو ہے ہیلپ کیا تو شاید اس کو ایک پروفیشنل کی ضرورت نہیں پڑے. تو یہ ایک آئیڈیا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو این جی اوز کا ایک اچھا خاصا رول رہا ہے. ہم نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم تھرو آؤٹ انڈیا بھی دیکھیں تو بہت ساری مینٹل ہیلتھ این جی اوز اس وقت کام کر رہی ہیں انڈیا میں, اور بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں. اور کئی ساری این جی اوز کے تھرو جو ریسرچ ہوا ہے اس نے بہت ساری چیزوں پر ایک نئے انداز میں گورنمنٹ کو سوچنے پر مجبور کیا, نئی پالیسیز ڈیولپ کرنے پر مجبور کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ این جی اوز اگر صحیح طور پر ان اے ویل ڈیفائنڈ وے کام کرنا شروع کریں تو اٹ کین بی اے ریئل ہیلپ ٹو دا پاپولیشن, پرووائڈیڈ کہ لیڈرشپ ایبل ہو, پرووائڈیڈ کہ لیڈرشپ جو ہے وہ جینوئن ہو, آنےسٹ ہو, اور وہ صرف فنڈز اینٹنے پر جو ان کا دماغ نہ رہے کہ مطلب ہمیں کہیں سے فنڈز آ جائیں اور وہ ہم اپنی جیبوں میں بھر دیں. اگر وہ سچ میں جینوئن ہوں گے اور جو مخلصانہ کوششیں ادارے نے پہلے سے ہی مختلف سوشل سرکلز میں یا سوشل جو رولز اس نے اپنائے ہیں ٹائم سے, اگر انشاءاللہ اسی مخلصانہ کوشش کے ساتھ, اسی نیک نیتی کے ساتھ اس انیشیٹو کو بھی لیا جاتا ہے تو شاید اٹ کین ریئلی بی اے گیم چینجر ان دس ڈسٹرکٹ انشاءاللہ. تو اگر ہم دیکھیں کہ یعنی کہ کیسا رول ادا کر سکتے ہیں یہ این جی اوز ان مینٹل ہیلتھ سیکٹر یا مینٹل ہیلتھ ایریا, تو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز وزٹ کر سکتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ کلینکس کو بھی وزٹ کرتے ہیں. لائک اگر میں اپنی بات کروں تو میرا پر سیشن فی اس وقت فار ایگزامپل فرام 800 to 1000 روپیز ہے, یعنی کہ 1 گھنٹے کا میرا پر سیشن فی اتنا جاتا ہے. تو بہت ہی کم لوگ اس فیس کو افورڈ کر سکتے ہیں, اور پھر ہر ہفتے بندے کو اتنا پے کرنا پڑے گا فار دا سیشن. لیکن اگر ہم کچھ ایسا سیٹ اپ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ اس بندے کو ہیلپ کیا جا رہا ہے ود اے ویری منیمم فی اور ایون فری آف چارج. اب اگر ہمیں فار ایگزامپل اس سیٹ اپ کو ایک سیلف سفیشینٹ بنانا ہوگا تو شاید وی می ہیو سم منیمم فی, فار ایگزامپل 100 روپیہ یا 50 روپے ڈپینڈنگ آن کہ وہ کتنا بیچارہ پسماندہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جو لوگ افورڈ کر پاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل بھی جا پاتے ہیں, وہ پرائیویٹ کلینک بھی جا پاتے ہیں اور ان کو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن جو نہیں افورڈ کر پائیں گے ان کے ساتھ مسئلہ ہے, اور اکثر آبادی ایسی ہی لوگوں کی ہوتی ہے کیونکہ ان کی سوشل اکنامک کنڈیشن خراب ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن آیا ہوتا ہے. اب اگر ان کو اتنا پے کرنا پڑے, یہ تو میں بول رہا ہوں منیمم یہاں پہ یہ اس وقت فی ہے. اگر آپ دیکھیں گے دہلی میں تو وہاں اسی سیشن کا جس کو میں 500 to 800 یا 1000 چارج کرتا ہوں, وہاں پہ آپ کو کم سے کم 1500 دینا پڑے گا. اور اگر آپ
بمبئی جاتے ہیں, مہاراشٹر جاتے ہیں, ممبئی جاتے ہیں, تو اسی سیشن کا 2500 پے کرنا پڑے گا. اور لوگ جاتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں لوگ, میدانتا جاتے ہیں, گنگا رام جاتے ہیں, وتھ سیم سروسز. کوئی فرق نہیں ہے ہماری سروس میں اور ان کی سروس میں. ہاں تھوڑا ہاؤ وہ چکا چوند کلینک پہ بہت سارا وہ انہیں سیٹ اپ کریٹ کرنے میں کافی پیسہ استعمال کیا ہوتا ہے. ادر دین دیٹ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان کی سروس میں ہماری سروس میں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی منیمائز کرنا بہت ضروری ہوگا, اس فی کو, تاکہ یہ جو سروسز ہیں یہ بہت مطلب اچھی خاصی پاپولیشن کو اویلیبل ہو جائیں. کیونکہ اگر یہ سروسز اویلیبل نہیں رہتی ہیں تو ہم اچھا خاصا پروڈکٹیوٹی لوز کر رہے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. اور انفارچونیٹلی پھر یہی بچھڑے ہوئے یعنی پسماندہ خاندانوں سے وابستہ لوگ جو ہیں یہ پھر ایڈکشن کا سہارا لیتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں ایسے کہ ان کو گھر کا سارا کچھ بیچنا پڑتا ہے, تب بھی ان کے ایڈکشن کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے. تو انفارچونیٹلی دے گیٹ ٹریپڈ, کیونکہ ان کو ہر روز مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ سوشل مسئلے ہوتے ہیں, اکنامک مسئلے ہوتے ہیں. اسی لیے دس از دا پاپولیشن جس کو کیٹر کرنا بہت ضروری ہوگا. دیکھ لیجیے, اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ حدیث ایک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مان لیجیے ایک 2 منزلہ کشتی ہے, ٹھیک, جس میں یعنی کہ جو نیچے والی نچلے فلور کے لوگ تھے ان کو اوپر آنا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا کہ بھائی ہم سوراخ کر لیں گے اس کو, تو ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں فضول میں دوسری منزل والے لوگوں کو. تو اسی لیے انہوں نے جب سوراخ کیا تو پوری کشتی ہی ڈوب گئی. اسی لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ بولیں گے کہ یہ جی ان کا مسئلہ ہے, جو جن کو ڈپریشن ہے یہ ان کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر, یا جن کو اینگزائٹی ہے یہ ان کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر, یا جن کو سبسٹنس ایبیوز کا مسئلہ ہے یہ ان کا مسئلہ ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں رہا. ایڈکشن کسی ایک طبقے کا مسئلہ اب قطع نہیں رہا. میں نے لگ بھگ 1 سال ہاسپٹل کے ایڈکشن وارڈ میں کام کیا ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں اب کسی ذات پات اور کسی کلاس کی تمیز نہیں رہی. ہر گھر کو کھا رہا ہے ایڈکشن. اور اگر ہم نے اب بھی اس انیشیٹو کو سٹارٹ نہیں کیا, یعنی کہ مینٹل ہیلتھ کو یعنی کہ ان سروس کو سٹارٹ نہیں کیا, تو زیادہ دیر نہیں ہے کہ یہ ہمارے گھروں کو بھی چھو سکتی ہے, اور چھوتی بھی ہے. جیسے میں نے ابھی ریسرچ سے لائک ایم ایس ایف کی ریسرچ سے یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہر 2 افراد میں سے ایک فرد جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہے. مینٹلی ڈسٹربڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مینٹلی ال ہے, چانسز ہیں اس کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہونے کے. وہ اتنا سٹریسڈ ہے کہ اس کو اینگزائٹی ہو سکتی ہے, اس کو او سی ڈی ہو سکتا ہے, اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. تو اب اگر ہم مثال کے طور پر یعنی کہ ایک سیٹ اپ کریٹ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف دس پلیٹ فارم, تو چانسز ہیں کہ یہاں پہ ہم یعنی کہ ایک اسٹرکچر کہیں پہ لے سکتے ہیں آن رینٹل بیسس, جس پر جہاں پہ ہم باضابطہ طور پر کم سے کم 2 افراد کو جنہوں نے کم سے کم ماسٹرز کیا ہو ان سائیکالوجی, تاکہ ان کو ہمیں زیادہ سمجھانا نہ پڑے, وہ ہوں ایک میل اور ایک فیمیل. یہ میری ایک آئیڈیا ہے, تاکہ بیکاز جینڈر از ویری امپورٹنٹ, کہ فیمیل نہیں چاہتی کہ وہ مثال طور پر کسی میل کاؤنسلر کے سامنے اپنی چیزوں کو بیان کرے, یا میل نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں جو ہیں ایک فیمیل کاؤنسلر کے ساتھ شیئر کریں. تو اس لیے کم سے کم یہ 2 چیزیں وہاں پہ 2 افراد ہوں, اور اس کے بعد ایک سپرویژن ہو فرام ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہمولہ یا میڈیکل کالج بارہمولہ سائیکیٹرسٹ کی طرف سے ایک وزٹ ہوتا رہے وہاں پہ فرام ٹائم ٹو ٹائم, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کا جو ہے سپرویژن رہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. اور پھر اگر لگا کہ نہیں کیس بہت سیریس ہے اور بندہ ہینڈل نہیں ہو پاتا ہے ود ہیلپ آف دا کاؤنسلرز اویلیبل اوور دیئر, تو ان کو ریفر کیا جا سکتا ہے either to the district hospital or to some other place. ان کو ٹرین کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا ان کاؤنسلرز کو, اور اس کے لیے باضابطہ طور پر شاید 1 مہینے کا ایک منیمم بیسک ٹریننگ ان کو دیا جا سکتا ہے ایک کلینکل سیٹ اپ میں, جہاں پہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے
ماسٹرز لیول پر ڈپریشن سمجھنا اور ریئلٹی میں ڈپریشن سمجھنا، اس میں آسمان زمین کا فرق رہتا ہے. کتابوں سے جو انسان ڈپریشن سمجھتا ہے اور جو ریئلٹی میں اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اس ریلیجو کلچرل کانٹیکسٹ میں، اس کو سمجھنے میں کافی عرصہ لگتا ہے. اور اسی لیے ایسے کاؤنسلرز کو کمپلیٹ سپرویژن چاہیے ہوتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو وہ سپرویژن فرام ٹائم ٹو ٹائم دینا بہت ضروری ہوگا. اور پھر امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ ہم روپ ان کریں اسٹیک ہولڈرز کو. دیکھیے یہاں پہ مین کی اسٹیک ہولڈرز کون ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں ان میکنگ دس پروگرام اے سکسیس؟ امام صاحب، کیونکہ ان کا جو سوشل اسٹیم ہے دیٹس ویری ہائی. ایک امام صاحب کے پیچھے پوری مسجد اس کو سپورٹ میں ہوتی ہے. اگر وہ ممبر پہ آ کے ان چیزوں کے بارے میں بات کرے، اس انیشیٹو کے بارے میں کل کو بات کرے، تو ایک اچھی خاصی پاپولیشن کو اویئرنیس ہو سکتی ہے. یا ایون پیر صاحب، کئی سارے پیر صاحب جو ہیں وہ اب سینسٹائز ہو رہے ہیں کہ بھئی ہاں کچھ معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں اور کچھ معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اور ان فیکٹ وی گیٹ ریفرلز فرام پیر صاحب آلسو آج کے ڈیٹ میں. پہلے یہ ممکن نہیں تھا. پہلے پیر صاحب کو لگتا تھا کہ وہی کر سوری مشپائی اینگزائٹی کے پیش ڈیل کر. تو پیر صاحب یا امام صاحب جو ہے، امام کی بہت ضرورت ہوگی ٹو بی دا اسٹیک ہولڈرز ہیئر. ٹیچرز کی بہت ضرورت ہوگی ٹو بی دا اسٹیک ہولڈرز ہیئر. پیرنٹس کی بہت ضرورت ہوگی ٹو بی دا اسٹیک ہولڈرز آف دس انیشیٹو. کیونکہ اگر اس کو ہمیں سکسیس بنانا ہوگا تو ان سبھی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہوگا. پلس میڈیا جو ٹائم سے اس انیشیٹو کے بارے میں بات کر سکتی ہے، تب جا کے جو ہے اس انیشیٹو سے کوئی فائدہ آنے والا ہے، اور تب جا کے شاید زیادہ سے زیادہ ڈونیشن پمپ ہو سکتی ہے انٹو دس انیشیٹو. بیکاز unless and until any such initiative does not have a proper funding and calibration of that funding and regular regulation of that funding, تو جو ہے معاملہ بگڑ سکتا ہے اور یہ کسی کام کا نہیں ہوگا یہ انیشیٹو. میں اسی کے ساتھ بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ انیشیٹو سٹارٹ ہوگا، جب بھی سٹارٹ ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ انیشیٹو اٹ کین بی اے ریئل ہیلپ ٹو دا پاپولیشن. کیونکہ دیکھیے اس انیشیٹو کے تھرو کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو میں لاسٹ پہ ضروری بیان کرنا چاہوں گا کہ اس انیشیٹو کی کیا مین 4 آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. ایک تو دیکھ لیجیے، ایک تو ٹریٹمنٹ یعنی کیئر اور ریہیبلیٹیشن پہ تو کام ہونا ہی ہونا ہے. جو کہ جیسے فار ایگزامپل بندہ آ گیا اینگزائٹی کو لے کر، تو اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے ہی چاہیے، اس کی ریہیبلیٹیشن چاہیے ہی چاہیے. اور اگر ہم ایکسپینڈ کر سکیں سروسز کو اس پلیٹ فارم کے تھرو، تو ایڈکشن جیسی بڑی چیز کو بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم. دوسری چیز ہے کمیونٹی بیسڈ ایکٹیویٹیز، کیونکہ پریونٹیو میڈیسن از ویری امپورٹنٹ. یعنی کہ اگر ہم نے پریونشن پر کام کیا، یعنی کہ کیسے اینگزائٹی کو ہونے سے ہی بچانا ہے، روکنا ہے، کیسے ڈپریشن کو ہونے سے ہی روکنا ہے، کیسے او سی ڈی کو ہونے سے ہی روکنا ہے، کیسے اگر فار ایگزامپل لگ رہا ہے کہ کسی میں چانسز ہیں او سی ڈی، ڈپریشن، اینگزائٹی یا ایسی کوئی چیز ڈیولپ ہونے کے، تو اس کو کیسے یعنی کہ ان دا ویری بگننگ آف اٹس ڈیولپمنٹ روکا جا سکتا ہے. کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو اے ڈی ایچ ڈی ہے، کسی کو او سی ڈی ہے، تاکہ اس کو ڈفرینٹ ریلیجو کلچرل ایکسپلینیشن سے اور زیادہ خراب نہ کیا جائے. تو یہ ہے پریونٹیو میڈیسن. یہ بھی اس کا رول ہو سکتا ہے اس انیشیٹو کا، کہ ہم پریونٹیو میڈیسن پر کافی زور دے سکتے ہیں تھرو دس انیشیٹو. اس کے ساتھ ساتھ اوبیسلی ریسرچ اور ٹریننگ پر بھی زور دینا ضروری ہوگا، کیونکہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ مختلف این جی اوز چل رہی ہیں انڈیا میں اینڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، جن نے ریئلٹی میں گورنمنٹس کو جو ہے پالیسی میکنگ پر مجبور کیا، کیونکہ ان نے خود اپنی کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ایسے کریٹ کیے جس کے تھرو گورنمنٹ کو ایک سیریسنس لگا ان کے کام میں کہ ہاں یار یہ تو سچ بول رہے ہیں، ہماری پالیسیز میں گڑبڑ ہے. ہاں ہمیں شاید اس مینٹل ہیلتھ ایشو کو سمجھا ہی کچھ عجیب طریقے سے. جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کی ریسرچ کہہ رہی ہے، یہ تو بڑھیا ہے. تو دے کین ایمولیٹ، گورنمنٹس کین ایمولیٹ if they feel that کہ ہاں یہ سچ بول رہے ہیں یا ان کی بات میں وزن ہے. تو ریسرچ کین بی the one of the objectives of this initiative. اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیسی اینڈ امپاورمنٹ. تو 4 چیزیں: ٹریٹمنٹ، کمیونٹی بیسڈ انٹرونشنز، ریسرچ اور ٹریننگ
اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیسی اینڈ امپاورمنٹ. ان 4 انیشیٹیوز کو لے کر, ان 4 آبجیکٹیوز کو لے کر یہ انیشیٹو کھڑا ہو سکتا ہے. اور اگر اس میں سیریسنس آئی, اگر اس میں لوگ جڑتے رہے جو ایبلڈ ہوں گے, کمپٹیٹیو ہوں گے انشاءاللہ, تو اور پھر اوبویسلی دیر ول بی ڈونرز ہو ول بی سیریس اباؤٹ دس انیشیٹو, اور اس طریقے سے اس انیشیٹو کو ایک سکسیس دی جا سکتی ہے. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کام کو کہیں سے جو ہے ایک پش دے, ایک جو ہے یہ ایک انیشیٹو جو ابھی صرف دماغ میں چل رہا ہے, اس کو ایک عملی جامہ پہنانے میں ہماری مدد کرے, تاکہ ہماری پاپولیشن کو صحیح میں ایک ہیلپ حاصل ہو سکے. شکریہ.